نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح کو اس قوم کی طرف بھیجا تو اس نے ان سے کہا کہ میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تمہارے بارے میں المناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو اس کی قوم کے کافر سرداروں نے جواب دیا ہم تو تجھے اپنے ہی جیسا آدمی خیال کرتے ہیں اور جو تیرے پیروکار ہیں وہ بادی النظر میں ہمیں کمینے معلوم ہوتے ہیں، پھر تم لوگوں کو ہم پر کسی طرح کی فضیلت بھی نہیں بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، بھلا دیکھو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے رحمت یعنی نبوت سے بھی نوازا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، تو کیا ہم اسے زبردستی تم پر چسپاں کر سکتے ہیں کہ تم ضرور ایمان لاؤ، در یہاں کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اور اے میری قوم، میں تم سے کوئی مال و دولت تو نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں انہیں بھی اپنے ہاتھ سے نکال نہیں سکتا، وہ یقیناً اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، مگر میں تو دیکھتا ہوں کہ تم لوگ ہی جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ پھر نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اگر میں ان لوگوں کو اپنے ہاتھ سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا؟ تم ذرا بھی غور نہیں کرتے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 35 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، نہ یہ کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم حقیر سمجھتے ہو اللہ انہیں کبھی بھلائی سے نوازے گا ہی نہیں۔ جو ان کے دلوں میں ہے وہ تو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ اگر میں ان سب باتوں میں سے کوئی بھی بات کہوں تو یقیناً میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ ان جاہلین کے جو کسی نبی کے صداقت کے معیار تھے وہ عجیب قسم کے انہوں نے پال رکھے تھے، مثلاً یہ کہ معجزات کا اکثر ہی ان کے اوپر صدور ہوتا، یا وہ مٹی پر نظر رکھتے تو وہ سونا بن جاتی، یا وہ یہ بتا سکتے کہ فلاں چوری کی ہے، یا انہیں دنیا کی طلب ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، عام لوگوں کی طرح نہ وہ کھاتے پیتے چلتے پھرتے، یہاں تک کہ وہ نکاح بھی نہ کرتے، بلکہ انہیں دنیا میں کسی طرح بھی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ انہی جاہلانہ روایات اور انہی جاہلانہ جو انہوں نے نظریات اور معیار بنا رکھے تھے، ان کی تردید اس آیت میں کی گئی ہے۔ نوح علیہ السلام کی زبان سے کفار کے ایسے مطالبات کا دو ٹوک فیصلہ سنا دیا گیا، کیونکہ مشرکین مکہ کے بھی یہی طور طریقے تھے، انہوں نے بھی یہی معیار بنا رکھے تھے کسی رسول کے سچا ہونے کے لیے۔ تو نوح علیہ السلام یہاں فرماتے ہیں کہ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں فرشتہ ہوں، مجھے کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی، یا دوسرے جو بشری تقاضے ہیں وہ میرے ساتھ وابستہ نہیں ہے اللہ، اور وہ جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ضرور کسی طرح بھلائی سے نوازے گا، میں یہ بات نہیں جانتا، مگر یہ بات میں دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں غیب کی باتیں نہیں جانتا۔ اب اگر ہم اپنے اوپر غور کریں تو اس قسم کے ہماری بھی سوسائٹی میں روایات پائی جاتی ہیں، ہم نے بھی ایسے کچھ معیار بزرگان دین کے ساتھ جو وابستہ کر رکھے ہیں، حالانکہ جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں وہ دکھلاوا نہیں کرتے، شعبہ بدازیاں نہیں کرتے، اور جو لوگ شعبہ بدازیاں کریں وہ اللہ تعالیٰ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 32 قالوا یا نوح قد جدلتنا فأکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ وہ کہنے لگے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور اسے بہت طول دیا، تو اب تم اگر سچے ہو تو جس بات کی ہمیں دھمکی دیتے تھے وہ لے آؤ۔ نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا جو زمانہ تھا وہ 9.5 سال کا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنی طویل مدت تک
پورے صبر و استقامت کے ساتھ جو ہے وہ تبلیغ کی، اپنی قوم کو مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی، دن رات ایک کر دیا انہیں سمجھانے کی خاطر، لیکن ان کی نوح جو تھی ان کے پاس وہی جواب تھا جو کہ عام ان کے پاس دلائل تھے کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتے وہ لے کر کیوں نہیں آ جاتے روز روز کی، تاکہ یہ تکرار جو ہے وہ ختم ہو، اور بات بہت طول پکڑ چکی ہے۔ آیت نمبر 33 قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، نوح نے کہا وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر اس نے چاہا، اور پھر تم اسے بے بس نہ کرو گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس بات کے جواب میں صاف صاف کہہ دیا کہ عذاب لانا میرا کام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی اس وقت عذاب جو ہے وہ اپنے مقررہ وقت پر آ کر ہی رہے گا۔ ہاں میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر تم اپنی سرکشی پر اسی طرح ڈٹے رہے تو عذاب ضرور آئے گا، اور اب اگر عذاب آ گیا تو تم اس سے بچ نہ سکو گے۔ آیت نمبر 34 وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں بھی تو میری خیر خواہی کا تمہیں کیا فائدہ دے سکتی ہے، جبکہ اللہ کو ہی یہ منظور ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کرے، وہی تمہارا پروردگار ہے، تم اسی کی طرف واپس جاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ البتہ تمہارے عذاب پر اصرار اور ہر درمی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عذاب تم پر آ کر رہے گا، اب پھر اس کے بعد میں تمہاری خیر خواہی کتنی ہی کیوں نہ چاہوں تمہارا فائدہ ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا، مگر یہ معاملہ یہیں تک محدود نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں ہلاک کر دے گا، اور وہ دنیا میں ہوگا بلکہ آخرت میں بھی تمہیں اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھی تمہیں ڈال دیا جائے گا۔ آیت نمبر 35 ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فعلی اجرمی وانا بریء مما تجرمون، اے نبی کیا یہ کافر کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود ہی گھڑ لیا ہے؟ آپ ان سے کہیے کہ اگر میں نے گھڑا ہے تو میرا گناہ میرے ذمہ ہے، اور جو تم جرم کرتے رہے ہو میں ان سے بری ذمہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بتاتے ہوئے مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ آپ مشرکین مکہ سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق یہ واقعہ میں نے گھڑ لیا ہے پھر میں ہی اس جرم کا ذمہ دار ہوں، لیکن جو جرائم تم کر رہے ہو ان کی بھی کچھ فکر ہے تمہیں، وہ تو تمہیں ہی بھگتنا ہوں گے نہ کہ مجھے بھگتنا ہوں گے۔ قریش مکہ کو کیونکہ یہ شبہ تھا کہ یہ تو ہمارے ہی حالات ہیں جو کہ نوح علیہ السلام کا نام لے کر ہمارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، تو وہ الزام لگاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ باتیں تم نے خود سے گھڑ لی ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہاں دے رہے ہیں کہ اگر ان سے کہو کہ یہ واقعہ میں نے خود ہی گھڑ لیا ہے تو میں اس جرم کا ذمہ دار ہوں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات میں ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔